آپ کی ہوسٹ ہینا خان. آج ہم جن سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. شفیقہ فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, میرا آپ سے آج ہمارا موضوع ہے جو موجودہ حالت افغانستان کی چل رہی ہے, اس پہ ہم آپ کا تبصرہ چاہتے ہیں. سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے کہ جو ابھی افغانستان کی موجودہ حالت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, جیسے پورے افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ طالبان نے قبضہ کر لیا, کیونکہ آدھی دنیا کو شکست دی. ایک تو امریکہ سپر پاور ہے, دوسرا برطانیہ, جرمنی, فرانس, یہ اور 30 ملک اور ہیں. 34 ملکوں کو شکست دے کے, اور وہ صرف اللہ کی مدد تھی طالبانوں کے ساتھ. اس طرف سے کروز میزائل پھینکے جاتے تھے, اسٹینگر میزائل پھینکے جاتے تھے, اس طرف سے صرف اللہ اکبر تھا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور پورے ملک کو فتح کیا. اور طالبان اب بھی جہاں جاتے ہیں, جس گلی میں جاتے ہیں, لڑکیاں ہار پہناتے ہیں ان کو, کیونکہ امن ہو گیا, ان کی عزت محفوظ ہو گئی. یہ باتیں ہیں تو وہ خوش ہیں لوگ. اچھا سر, نیکسٹ کویسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے ابھی افغانستان میں دھماکے ہوئے ہیں, اچانک دہشت گردی پھیل گئی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, امریکہ کا, انڈیا کا, یا خود طالبان یہ کر رہے ہیں؟ طالبان تو خود نہیں کرتے, کیونکہ اپنے گھر میں اور اپنی حکومت کو کوئی بھی بدنام نہیں کرتا. یہ اس میں کرتے ہیں امریکہ اور انڈیا. انڈیا کرتے ہیں لیکن امریکہ کے مشورے سے. اچھا, آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جو بلاسٹ ہوئے وہ انڈیا اور امریکہ نے مل کر کروائے. امریکہ کے صدر کو کس طرح پتا تھا کہ اس وقت یہ دھماکہ ہونے والا ہے؟ اس کو کیا پتا تھا؟ پھر جب وہ دھماکہ ہوا پھر بھی دوسری پیشن گوئی تھی کہ اس وقت اور دھماکہ ہوگا. اچھا سر, امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے, جو بائیڈن نے, کہ ہم طالبان سے بدلہ ضرور لیں گے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بدلہ نہیں لے سکتے, اتنے عرصے میں وہ تو بھاگ گیا, ابھی کدھر آئے. اچھا سر, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے اچھا کیا, سپر پاور کو بھی ہرا دیا. لاسٹ ٹائم جب ایسا ہوا تھا تو امریکہ واپس افغانستان پہ قابض ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ حکومت بنی رہے گی؟ طالبان کب تک افغانستان پہ قابض رہیں گے؟ انشاءاللہ اب آئندہ یہی اسلامی حکومت ہوگا, طالبان ہی ہوں گے. اب روس تو ویسے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. روس کے لیے جو انہوں نے بنائے تھے نا, اس وقت یہ کہتے تھے افغان مجاہدین. روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھگا دیا ادھر سے. پھر ایک امریکہ نے اسی لوگوں کو, جس طرح پہلے اسامہ ان کی آنکھوں کا تھارا تھا امریکہ کا, انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی. وہ تو اس لیے چیخیں مار رہے ہیں کہ اب طالبان ہو گئے, ان کا سب کچھ ضائع ہو رہا ہے. سر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی جو انویسٹمنٹ ہے صرف اسی کی وجہ سے ان کو طالبان پہ غصہ ہے, یا کوئی اور بھی ریزن ہے, یا ان کو لوگوں کا احساس ہے؟ جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ویڈیوز انٹرنیٹ پہ چل رہی ہیں کہ طالبان لوگوں کے گھروں میں جا کے عورتوں کو زبردستی لے کے آ رہے ہیں, عورتوں کو مطلب باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے انڈیا کی سائڈ پہ؟ یہ سب جھوٹ ہے. طالبانوں نے تو پہلا کام جو اچھا کیا ہے نا, سب سے یہ کہ عام معافی کا اعلان کر دیا. بل تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, نوکریوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. نوکریاں بھی کرتے لیکن پردے میں. اور پردے کے بغیر, وہ تو ویسے بھی اسلام بھی ہم میں کہتا ہے کہ پردے میں عورت جائے, جو مرضی جو کام کرے پردے میں جا سکتی ہے, کرے. فرید صاحب, پاکستان کی بہت بڑی سرحد جو ہے افغانستان سے ملتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سرحدیں سارے ملتی ہیں قبائلی علاقے سے, اور ہم قبائلی لوگ, میں خود بھی قبائلی ہوں, تو ہم حکومت پاکستان کی مفت کی فوج ہیں. سرحدوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں. اور آج کل تو وہ تار بھی لگ گیا, وہ باڑ لگا لیا. اب نہ اسمگلنگ ادھر سے ہو سکتا ہے, نہ کوئی اسلحہ آئے گا, کوئی چیز نہیں آئے گا. اور باقی الحمدللہ اس طرف بھی مسلمان ہیں, اس طرف بھی مسلمان ہیں. جس مسلمان کو جہاں تکلیف ہو, مسلمان ادھر دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. اچھا سر, کیا آپ طالبان کی سپورٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی پٹھان ہیں, یا پھر آپ واقعی ان میں کوئی قابلیت دیکھ رہے ہیں؟ میں ان کی حمایت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں, اور میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں. دیکھا جائے تو مسلمان تو وہاں پہ مطلب جس طرح ابھی جو مسلمان بھی وہاں سے جا رہے ہیں, جس طرح ایک یہ مطلب جب لوگ ایئرپورٹ پہ جمع ہوئے اور کچھ لوگ گر کے مر بھی گئے, تو اس میں تو بہت سے مسلمان لوگ تھے, تو وہ پھر اس طرح خوف زدہ کیوں ہو چکے ہیں؟ وہ لالچی لوگ تھے. جس طرح امریکہ نے کہا کہ 10,000 لوگ یہاں آئے جس نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے,
وہ 10,000 لوگ ادھر جا رہے ہیں، یہ لالچی لوگ ہیں، یہ اسی طرح نہیں ہے. سر دیکھا جائے تو پچھلی دفعہ تو انہوں نے بدلہ لے کے افغانستان پہ دوبارہ حکومت بنا لی تھی اپنی، تو اگر وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے سر عام اعلان کر دیا ہے، کیا اس بار وہ پھر سے اپنی بات پہ پورا اتر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. افغانستان کے ایسے لوگ ہیں نا کہ یہ ہار نہیں مانتے. یا تو مکمل افغانستان ختم ہو جائے گا پھر امریکہ آ سکتا ہے، ورنہ دوبارہ نہیں آ سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا سر، افغانستان کا آنے والی حکومت، آنے والے نظام کیا ہوں گے؟ اسلامی نظام ہوگا انشاءاللہ. یہی جو شروع کیا ہے یہی ہوگا اور یہی چلے گا. کس طرح کا نظام آگے اسلامی چلائیں گے؟ وہ کیسے کس طرح کی حکومت بنائیں گے؟ عورتوں کا کیا اختیار ہوگا؟ مردوں کا کیا اختیار ہوگا؟ بچوں کا اس پہ کیا اختیار ہوگا؟ عورتوں کے لیے جو حقوق قرآن نے دیے ہیں نا وہی ہوں گے. مردوں کو جو حقوق دیے وہی ہوں گے. وہی قرآن کے مطابق جو سلسلہ ہوگا وہی ہوگا. اچھا سر، میرا آپ سے لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ ابھی جو لوگ امریکہ کے، بھارت کے جو لوگ یہاں پہ اپنا کام کرنے کے لیے آئے تھے، جو ابھی تک ایئرپورٹ پہ، کابل ایئرپورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ نکل جائیں گے ادھر سے؟ اور طالبان نے جو ان کو ٹائمنگ دی ہے اس ٹائم میں اگر امریکہ ان کو نہ نکال سکا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر ملک میں رہ گئے، افغانستان میں، افغانستان کے شہری افغانستان میں رہیں گے. طالبانوں نے تو ان کو کھلا ہی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے. اچھا سر، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.